اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت صاحب؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. الحمدللہ لاسٹ جو ہم نے سیشن ریکارڈ کیا تھا اس میں لوگوں کے کافی پازیٹیو فیڈ بیکس تھے مجھے، کیونکہ اس کو لنکڈن پہ بھی لگایا تھا آپ نے، تو آفس میں بھی کافی سارے لوگوں کے دینا میسیج آ رہے تھے کہ ایک بہت امپورٹنٹ پرسپیکٹیو خاص طور پہ جو والدین ہیں ان کو ملا کہ یہ گیپ ہے اسکولس میں. تو بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ایک جو اس ڈسکشن کو ایسے بنائے کہ لوگوں تک پہنچے، لوگوں کے رویے تبدیل ہوں اپنے حالات کے بارے میں انشاءاللہ. باقی بتائیں خالد بھائی، کیا اسٹوڈنٹس کے ساتھ آج کل مزید کیا ڈسکشن ہو رہی ہیں اسٹوڈنٹس کے، خاص طور پہ روز و شب اور روٹین کیسے ہوتے ہیں؟ اچھا، اتفاق سے آپ نے یہ سوال پوچھا ہے کیونکہ اسی ویک میں کچھ اسٹوڈنٹس کے ساتھ بیٹھا تھا نا، جسٹ لٹل کیوریس کہ آج کل اپنا ٹائم کہاں اسپینڈ کرتے ہیں. تو میں کچھ اسٹوڈنٹس ایسے بیٹھ کے بات کرتا کہ واٹس یور شیڈیول. تو ایک اسٹوڈنٹ نے بتایا وہ اسکول جس سے گھر جاتا ہے اور اس کے بعد کوچنگ لیتا ہے، پھر ان کے قاری صاحب آتے ہیں، پھر شام کو تھوڑا بہت جس کو کہتے ہیں ڈھیلا ڈھالا سے روٹین ہوتا ہے. عشاء کے بعد پڑھائی نہیں زیادہ ہوتی، بس اس کے بعد یا تو کوئی گیم شیم کھیل لیا اور سو گئے. تو میں نے کہا دیٹس یور روٹین. تو اس نے کہا ہاں یہی ہے. تو پھر میں نے کہا چلو آپ بیٹھ کے ٹائم ٹیبل بناتے ہیں، لیٹس میک اے شیڈیول. اب شیڈیول میں اسٹارٹ کیا ویکینڈ سے نا، اینڈ ویکینڈ سے جب اسٹارٹ کیا تو لیٹ سو کے اٹھتے ہیں اور اس کے بعد کوئی شیڈیول ہے ہی نہیں. تو جو مجھے ریئلائزیشن ہوئی وتھ اے فیو اسٹوڈنٹس کہ ایکچولی ایک جس کو کہتے ہیں نا زیادہ سے زیادہ پڑھائی ہو رہی ہے اور باقی انجوائمنٹ اور تفریح اور ٹائم پاس، ٹائم پاس ٹائم ویسٹ چل رہا ہے. تو انفارچونیٹلی یہ روٹین چل رہا ہے جنرلی جو اسٹوڈنٹ بیس کا ہے. ہاں، تو یعنی کہ اسٹوڈنٹس کے پاس کوئی پلان نہیں ہے کسی چیز کا، بس ایک رینڈم براؤنین موشن اسٹائل میں جو ہے وہ چلتے جا رہا ہے. ایسا ہی ہے. اور اس میں آپ یہ بھی سوچنا کہ ونس اگین جیسے لاسٹ ٹائم ہم ڈسکشن کر رہے تھے کہ بچوں کو آپ نے پرپز دیا کیا ہے، واٹ ڈو دے نیڈ ٹو ڈو. تو اپنے اسٹوڈنٹس کے اوپر تو فوکس ہے گریڈس لانے، رزلٹ لانے، بہترین یونیورسٹی میں جانے. تو وہ زیادہ سے زیادہ اگر کوئی اپنا ایفیشینٹ ٹائم ایویلیویٹ کر رہا ہوگا نا، وہ اس بات پہ ایویلیویٹ کر رہا ہوگا کہ میں اچھی پڑھائی کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، پیرنٹس اسی پہ ایویلیویٹ کر رہے ہوتے ہیں کتنی پڑھائی کر رہے ہیں، رزلٹ کیا آ رہا ہے. تو بچہ جب پڑھ لیتا ہے اس کے علاوہ اس کو آپشن یا آبجیکٹیو دیا کیا ہے لائف میں، سو ڈونٹ ہیو اینی تھنگ مچ. نہیں تو پھر یعنی ایک یوتھ کے لیے میرا خیال ہے کہ یہی تو پرپز ہوتا ہے. یعنی میں اپنے اس ٹائم کو سوچوں تو آپ اے لیولس میں ہوتے ہیں تو آپ کے ذہن میں کلیئر ہوتا ہے کہ مجھے اچھے گریڈس لانے ہیں تاکہ اچھی یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہوگا تو اچھی جاب پلیسمنٹ ہوگی، جاب پلیسمنٹ اچھی ہوگی تو اچھی جاب کے بعد شادی کروں گا، شادی کر کے جو ہے نا بچے ہوں گے، ان کی اچھی لائف ہوگی، سال میں 2 ویکیشنز ہوں گے، گاڑی ہوگی، زندگی سیٹ ہوگا، کلفٹن ڈیفینس میں خیر ہوگا. اس کے علاوہ اور پرپز بنتا بھی کیا ہے ایک اسٹوڈنٹ کے لیے جس کو وہ سوچے؟ ایگزیکٹلی. ایکچولی آپ نے جو روٹین بتایا نا، یہ جنرلی سوسائٹی نے بچوں کو یہی پرسپیکٹیو دیا ہے اور ایونچولی وہ اسی پاتھ کو فالو کر رہے ہوتے ہیں. شاید اس میں ایک ایڈیشنل چیز یہ ہو جائے گی، وہ شاید ملک سے باہر جانے کی پلاننگ کر رہے ہوں گے کہ وہاں جا کے سیٹل ہو جانا ہے، وہاں کا ویزا لے لینا ہے یا وہاں کی نیشنلٹی لے لینی ہے. لیکن یہ بن گیا ہے انفارچونیٹلی. لیکن اگر آپ ایک مسلمان کے عینک سے دیکھیں، یعنی اسلام جو پرسپیکٹیو دیتا ہے، اگر یہی سکسیس کا کرائٹیریا ہے تو کیا وجہ ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا ان کے ساتھ جو صحابہ تھے ان کو سکسیزفل کہہ رہے ہیں؟ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شاید یہ لائف کا پرسپیکٹیو تو نہیں تھا جس کو وہ پرسو کر رہے تھے. صحابہ کرام میں بھی یس ایسے صحابہ ملتے ہیں جو امیر تھے لیکن ان کا آبجیکٹیو تو یہ نہیں تھا. تو ناؤ اس کا مطلب دیر از اے بگ کنفیوژن جو ہماری یوتھ کے اندر ہے، جو ان کو ایک طرف وہ کہتے ہیں، کلیم کرتے ہیں کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آئیڈیل ہیں، لیکن دوسری طرف ان کی لائف کی ٹریجیکٹری کہیں اور جا رہی ہے. تو ایک تضاد ہے اور یہ وہ کنفیوژن ہے جس میں بہرحال آج کی یوتھ پھنسی ہوئی ہے. ٹرو. نہیں تو اب مجھے سمجھنا ہے تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھیں تو ایک تو مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہم نبی ہیں، لیکن اب آج کا نوجوان کیا کرے؟ یعنی اس کے پاس یعنی وہ سوچتا ہے ٹھیک ہے میں کرنا ہے تو کیا کرنا ہے کہ میں نے اگر پڑھائی کر لی ہے تو ٹھیک ہے، میں پڑھائی کے ٹائم پہ جب اذان ہوگی تو میں نماز پڑھنے کے لیے نکلوں گا، میں مسجد جاؤں گا، میں جو ہے نا وہ دن میں 1-8 گھنٹہ نکال لوں گا کہ نماز کے بعد بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کر لوں، والدین کی فرما برداری کروں. واٹس مور ریکوائرڈ بائی اللہ سبحانہ تعالیٰ فار ایک اسٹوڈنٹ سے کہ وہ اور کیا کرے اپنی زندگی میں اور کیا پلان بنائے؟ اچھا، میں اگر اس کو اس اینگل سے ایکسپلین کروں کہ لیٹ می آسک یو سم تھنگ. بل گیٹس کیوں مشہور ہے؟ پیسے کی وجہ سے. پیسے کی وجہ سے. اس کا بزنس جو مائکروسافٹ کا اینڈ سو آن، رائٹ. ایلان مسک کیوں مشہور ہے؟ پیسے کی وجہ سے. ٹھیک ہے، ون سیکنڈ. ڈونلڈ ٹرمپ کیوں مشہور ہے؟ پیسہ بھی اور پریزیڈنٹ بھی ہو گیا، رائٹ. تو آپ کی ان کی وجہ شہرت یہ نظر آتی ہے. ٹھیک ہے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ امیر تھے لیکن ان کی وجہ شہرت کیا تھی؟ صدقہ دیتے تھے بہت اور چیریٹی کرتے تھے. ایکچولی ان کی وجہ شہرت دین سے ایسوسیٹڈ ہے. دین سے. عبد الرحمن بن عوف بھی امیر تھے رضی اللہ عنہ لیکن ان کی وجہ شہرت بھی دین سے ریلیٹڈ ہے. یعنی میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں، یہ اگر آپ کوئی بندہ کریئر پرسو کر رہے ہیں پرابلم نہیں ہے، فائن، ایز لانگ ایز حلال ہے، گڈ انف. لیکن یہ مقصد جب بن جاتا ہے نا، یہاں پرابلم آتا ہے. تو صحابہ کے لیے مقصد یہ نہیں تھا کہ میں نے بلینئر بننا ہے یا ٹریلینئر بننا ہے. یس ایسے بھی تھے جو بہت ویل آف تھے، ایسے بھی تھے جو ویل آف نہیں تھے. لیکن حضرت بلال ہوں یا حضرت عثمان ہوں،
ایک بہت ویل آف ہیں جیسے حضرت عثمان اور جو بہت ویل آف نہیں حضرت بلال, لیکن دونوں کی جو وجہ شہرت ہے وہ ہے دین کی خاطر جو انہوں نے سیکریفائسز دیے ہیں. یعنی ان کی ٹاپ پرائیورٹی دین تھی, ان کی ساری چیزیں جو ریوالو کرتی تھیں اراؤنڈ دا ورشپ آف اللہ سبحانہ تعالیٰ اور اس دین کو غالب کرنا. آج کے یوتھ کو یہ پرسپیکٹو نہیں ملتا. آج کے یوتھ کو یہ پرسپیکٹو مل جاتا ہے کہ کمانا ہے. تو پھر پوائنٹ ہے دین ہمیں پھر یہ دعویٰ کرنا چاہیے اگر کمانا ہی پرسپیکٹو ہے تو ہمارا آئیڈیل ایلان مسک یا بل گیٹس ہونا چاہیے. تو میں ابھی بھی نہیں سمجھا کہ زندگی کا پرسپیکٹو پھر کیا طے کریں, پھر یعنی واٹس دا گول, واٹس دا الٹیمیٹ گول. اوکے, یعنی کہ جسٹ ٹو کمپلیٹ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا آف کورس یہ سب کا پرپز ہے اینڈ اٹس اے بگ پکچر. ٹھیک ہے, اب اس کے لیے بہت کچھ کر سکتے ہیں. یعنی میں یہ سوچتا ہوں کہ میں اس کے لیے میں اچھی جاب کروں, اچھی پڑھائی کروں, اچھا پیسہ ہوگا میرے پاس, میں دین میں لگاؤں گا, لیکن پرپز تو وہیں سے ڈرائیو ہوئے ہیں انہیں کاموں کو کرتے ہوئے. لیکن وہ الٹیمیٹ پرپز کیا ڈیسائیڈ کریں کہ جس سے جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہو یا الٹیمیٹ پرپز تو اللہ کی رضا ہے. لیکن اب انفارچونیٹلی ہم لوگ نے جو اسلام کو محدود کر دیا نا کچھ عبادات تک, نماز روزہ یا کچھ اخلاقیات میں بھی گھر کے کچھ حقوق پورے کر دیے, دیٹس آل. اس کی وجہ سے ایک لمیٹیڈ محدود جس کو کہتے ہیں نا ورشپ یا عبادت کا جو پرسپیکٹیو بہت محدود ہو کے رہ گیا. یعنی اس کو میں ایک اور ایگزامپل سمجھاتا ہوں. لیٹس سے آج یہ ڈسکشن بہت چلتی ہے نا امت اتنا ڈکلائن کے شکار کیوں ہیں. میں اگر آپ کو ایک ایگزامپل دوں کہ ایک چوکیدار ہے جس کو رکھا گیا ہے کہ آپ نے گلی کی چوکیداری کرنی ہے, لیکن وہ گلی کی چوکیداری کے بجائے گاڑیاں بھی صاف کر رہا ہے, وہ کرکٹ بھی کھیل رہا ہے بچوں کے ساتھ, سب کچھ کر رہا ہے, لیکن چوکیداری کا کام نہیں کر رہا. تو گلی والے کیا کریں گے؟ نکال دیں گے. ایز این امہ آج جو ڈکلائن ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو امت کو رسپانسبلٹی ملی تھی ایز این امہ وہ کیا تھی؟ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, کہ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو, نیکی کا حکم کرتے ہو, برائی سے روکتے ہو. یہ وہ کام تھا امت کا جو ایز این امہ ہمیں کرنا تھا, اور ہم نے اس کو ابینڈن کر دیا. اسی طرح قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ, کہ وہی تو ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ تمام ادیان پہ غالب کر دیں. یعنی اسلام ایز اے ورلڈ آرڈر دنیا کے اندر اس کو ایز اے سسٹم آف جسٹس اکراس دا گلوب اسٹیبلش کرنا تھا. تو اب صحابہ کرام کی لائف اٹھائیں, وہ بھی نماز پڑھتے تھے, ہم بھی نماز پڑھ رہے ہیں, وہ بھی زکوٰۃ دیتے تھے, ہم بھی زکوٰۃ دیتے تھے, وہ بھی روزہ رکھتے تھے, ہم بھی روزہ رکھتے تھے, لیکن وہ دین کو غالب کرنے کے لیے اپنی ایفرٹس لگاتے ہیں. تو لیٹس ٹیک این ایگزامپل. مصعب بن عمیر ینگ ایج اسلام قبول کرتے ہیں, فیملی کا شدید پریشر آتا ہے, لیکن وہ اسلام پہ قائم رہتے ہیں. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھیجتے ہیں مدینہ, اور ایک مصعب بن عمیر اکیلے پوری مدینہ کی ریاست کے اندر رائے عامہ بنا دیتے ہیں. ایک نوجوان. اب ہاؤ مینی آف اس, یعنی اب میں اسٹوڈنٹ سے اگر اٹھاؤں, کتنے اسٹوڈنٹس کو گھر سے یا اسکول سے یا کالج سے یونیورسٹی سے یہ پرسپیکٹو ملتا ہے دیٹ یو ہیو ٹو بی دا مصعب بن عمیر آف ٹوڈے اینڈ اوپن اپ سوسائٹی فار اسلام؟ یہ نہیں ملتا. تو اب آپ دیکھیں تو نماز روزہ زکوٰۃ وہ بھی ہم بھی کر رہے ہیں, لیکن یہ جو پرسپیکٹو ہے کہ دین کو اسٹیبلش کرنا, امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو فریضہ جو امت کی کیریکٹرسٹک ہے اس کو اڈاپٹ کر کے کیری کرنا, یہ وہ چیزیں جو ہم مس کر چکے ہیں. تو اگر جب اتنا بڑا پرپز اپنا مس کر دیں تو آپ کا حال چوکیدار والا ہوگا. چوکیدار چوکیداری نہیں کر رہا, 10 چیزیں کرتا ہو, چوکیداری نہیں کر رہا, اس کو نوکری سے نکال دیں گے. ایز این امت جب ہم لوگ وہ رول پلے نہیں کر رہے, ہم بھی ذلت کے شکار ہو رہے ہیں. تو اس میں غالباً ایکشنیبل اسٹیپس کی بات کریں تو جسٹ تھنکنگ آؤٹ لاؤڈ کہ معاشرے کے مسئلے ہیں, اور یعنی کہ بہترین امت ہے جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہے, برائی سے روکتی ہے, اچھائی کا حکم دیتی ہے. تو اب کسی بھی کیس کو اٹھا لیں, فار ایگزامپل اگر فلسطین کا ایشو ہے, فار ایگزامپل پاکستان کے اندر مہنگائی کا ایشو ہے, کرپشن کا ایشو ہے نا, یہ معاشرے کی ایک برائی ہے, یہ معاشرے کے ایک مسئلے ہیں. اب ایک نوجوان, ایک اسٹوڈنٹ اس کو کیسے حل کر سکتا ہے؟ وہ کیا کرے؟ یعنی وہ ایک اسٹوڈنٹ ہے, وہ پڑھتا ہے, اس کے پاس شاید ویسے وسائل نہیں ہیں, اس کے پاس شاید وہ کوئی سیاسی عہدہ نہیں ہے, اس کے پاس معاشرے کے اندر کوئی ایسا عہدہ نہیں ہے, وہ ایک اسٹوڈنٹ ہے. بہرحال وہ اب اپنی ذات سے بڑھ کے ایسا کیا سوچے, وہ کیا کرے کہ جو ہے وہ جو معاشرے کی ایک برائی کو ختم کرنے کا سبب بن سکتا ہے. اچھا دیکھیں, آج بھی جو پولیٹیشینز یا ٹاپ فگرز ہوتے ہیں, چاہے وہ آپ کی اسٹیبلشمنٹ ہو, بیوروکریسی ہو, گورنمنٹ ہو, ان کے اندر جو فگرس تھے وہ کچھ عرصے پہلے اسٹوڈنٹس ہی تھے. اگر ان کو یہ فریم آف مائنڈ اور یہ ویژن ملا ہوتا کہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایز اے مسلمان ذمہ داری کیا سونپی گئی ہے, تو آج ان پوزیشنس پہ ہوتے ہوئے وہ یہ حرکتیں نہیں کرتے, رائٹ. لیکن کیونکہ ایجوکیشن سسٹم نے یہ ویژن نہیں دیا, ایجوکیشن سسٹم جو تھنکنگ دیتا ہے وہ ہے آئی می مائی سیلف, ایک سیلفش آبجیکٹو دیتا ہے. تو میں ہمیشہ سوچ رہا تھا میرا گریڈ, میرے مارکس, میری یونیورسٹی ایڈمیشن, میرا کریئر, میری فیملی, دیٹس اٹ. ایک سیلفش مائنڈ سیٹ بن گیا جو شاید نارمل اوور آل سوسائٹی میں سے مسلمان اوور آل بھی آپ کو نظر آ جائے گا. مسلمان کا آبجیکٹو یہ نہیں ہوتا کہ آئی می مائی سیلف, وہ جس طرح قرآن میں فرمایا اخرجت للناس. تو پہلی چیز اپنا فریم آف مائنڈ چینج کرے کہ میں رسپانسبل ہوں فار دا ہول گلوب. جب یہ مائنڈ سیٹ آپ چینج کریں گے نا, تو اب آپ چیزوں کو ایک گلوبل سینیریو میں دیکھنا شروع کریں گے رادر دین ایک سیلفش سینیریو میں. تو پہلی چیز اپنا مائنڈ سیٹ چینج کرنا کہ دین کو اسٹیبلش کرنا, دنیا سے ظلم کا خاتمہ کرنا, عدل کو اسٹیبلش کرنا, اسلامی شریعت کو ڈومیننٹ بنانا, یہ میری ذمہ داریوں میں سے ہے جس کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آخرت کے دن پوچھنا ہے. تو جب آپ کو فریم آف مائنڈ, پہلی چیز یہ مائنڈ سیٹ ریسیٹ ہوگا نا, یعنی میرا کام از ناٹ جسٹ گریڈس, اٹس مچ مچ مور دین دیٹ. گریڈس تو ونس اگین ایک نیڈ ہے,
पर्पज़ नहीं है. पर्पज़ ये है कि मैंने दीन को दुनिया पे गालिब करना है एज एन उम्मा. दिस इज आवर पर्पज़. तो एक सबसे पहला काम अगर आई वुड से इट स्टार्ट्स ऑफ विद अ चेंज इन माइंडसेट. चलें ये स्टार्ट हो गया चेंज इन माइंडसेट, और एक स्टूडेंट अब ये सोचता है कि ओके आई हैव टू डू समथिंग, आई हैव टू, मुझे माशरे की फ़िक्र है, मैं माशरे पे निगाह रखता हूँ, मैं देखता हूँ कि यार माशरे के अंदर ये मसला है कि सैलाब आ गया, माशरे के अंदर ये मसला है कि करप्शन हो रही है, फ़लस्तीन में बमबारी हो रही है, एंड आई एम वेल अवेयर ऑफ दोज थिंग्स. और ये यानी ये मेरे ख्याल से सब लोगों को पता होना चाहिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, नबी करीम फरमाते हैं हदीस में कि जो मुसलमान सुबह उठे और सिर्फ मुसलमानों के उमूर की फ़िक्र ना हो तो वो हम में से नहीं. बिल्कुल ऐसा ही है. तो अवेयर होना इज़ अग्रीड, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप कम अज़ कम उस खबर का पता हो, मुसलमानों के मामलात का पता हो. लेकिन व्हेन इट कम्स टू सम एक्शनेबल स्टेप्स कि मैं एक मुसलमान नौजवान स्टूडेंट होते हुए मैं कर सकता हूँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ इस माशरे की. अब नाउ नेक्स्ट स्टेप. पहली चीज़ मेरा फ्रेम ऑफ माइंड क्लियर हो गया कि मेरा काम सिर्फ अपने आप को बस एक रूटीन में मेंटेन बंद करके नहीं रखना है, बल्कि सोसाइटी के लिए रिस्पॉन्सिबल. और सिर्फ नमाज है, रोज़ा, कुरान, सिर्फ ये सब रूटीन इबादत नहीं करनी है, बट उससे ज़्यादा बढ़ के कुछ करना है. एग्जैक्टली. अब wherever I am, I may be on job, I may be on campus, I may be मोहल्ले में हूँ, जहाँ भी मैं हूँ, अमर बिल मारूफ और नही मुनकर के फरीज़े को अपनाते हुए मुझे माशरे के मुनकरात को ख़त्म करना है और मारूफ को इस्टेब्लिश करना है, जिसके लिए वंस अगेन इस्लाम इन अथॉरिटी होना चाहिए. अच्छा, एज एन इंडिविजुअल क्या कर सकता हूँ? तो बहुत सारे मुनकरात होंगे जो मेरे डोमेन के अंदर होंगी. मिसाल के तौर पर घर में कोई बुराई हो रही होगी, वो शायद मेरे डोमेन में मैं कंट्रोल कर लूँ. मोहल्ले में हो रही होगी, मेरे कंट्रोल में नहीं है. सो फॉर दैट पर्पज आई विल, शायद मैं लोगों को जमा करूँगा, एक कलेक्टिव प्लेटफॉर्म बनाऊंगा या किसी प्लेटफॉर्म के साथ जोड़ूंगा जो इस्लाम की बेसिस पे सोसाइटी को चेंज करने की कोशिश कर रही है. क्योंकि आपके बहुत सारे मुनकरात का खात्मा होता ही है इन अ कलेक्टिव वे, इन अ कलेक्टिव मूवमेंट. इट कैन नॉट बी इंडिविजुअलिस्टिक. तो फिर आप ऐसे मूवमेंट का पार्ट बनेंगे. इसी तरह आप इस्लाम को एज अ सिस्टम ऑफ लाइफ इस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं, लेट्स से इन एनी कंट्री, इन एनी स्टेट, तो फिर एक मूवमेंट फॉर दैट पर्पज बिल्ड होगी. आप उसके लिए कोशिश करेंगे, रिमेंबरिंग कि ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसके बारे में पूछना है उसे. क्योंकि वंस अगेन आई वाज जस्ट हैविंग दिस डिस्कशन, और मैं ये रियलाइज़ कर रहा था कि जो कलमा है ना, हमने अनफॉर्चुनेटली कलमे को बना दिया है एक विर्द. इतनी दफ़ा पढ़ेंगे इतनी नेकी मिलेगी. लेकिन ये कलमा एक रेवोल्यूशनरी कलमा है. जब आप कह रहे हो ना ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, नहीं है कोई इलाह सिवाय अल्लाह के, इसका मतलब मेरा इलाह मेरी नफ्स नहीं हो सकती, मेरी फैमिली नहीं हो सकती, मेरे दोस्त अहबाब नहीं हो सकते, मेरे हुक्मरान नहीं हो सकते. इलाह सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला है. तो अल्लाह की ही चलनी है. और जब आप इस पर्सपेक्टिव से इस्लाम को लेते हैं तो फॉर आपके लिए फिर स्टेट लेवल पे हो, मोहल्ले के लेवल पे हो, माशरे की सतह पे हो, अगर कोई भी गैरुल्लाह की चीज़ आ रही होगी, आप उसको एलिमिनेट करने की कोशिश करोगे. अब उसके लिए जहाँ कलेक्टिव जरूरत है वहाँ कलेक्टिवली करोगे, जहाँ इंडिविजुअल डोमेन में वहाँ इंडिविजुअली करेंगे. तो योर नेक्स्ट स्टेप विल बी कि एक नॉलेज होना कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मारूफ और मुनकर की क्या डेफिनेशन दी है, कौन सी चीज़ मारूफ है, कौन सी मुनकर है, और देन यू वर्क इन अ कलेक्टिव वे टू चेंज इट. यहाँ भी कह रहे हैं कि सो मे बी द फर्स्ट स्टेप नोइंग द प्रॉब्लम, knowing the hukum of Allah subhanahu wa ta'ala for the solution of the problem, और उसके बाद make some kind of collective effort, लोगों का यानी कि लाइक माइंडेड लोगों को जमा करना और उनके साथ निकलना माशरे का वो मसला. लेकिन एक काम करते हैं कि लेट्स टेक अ केस स्टडी, लेट्स टेक एन एग्जांपल. कहीं हम मसला उठाते हैं कि माशरे का एक मसला है कि हमारे मोहल्ले के अंदर मसला है, बहुत बेसिक मसला, कि गटर का पानी ओवरफ्लो होता है. तो इसी केस को उठा लेते हैं कि एक नौजवान जो ये समझ रखता है, या ये एग्जांपल सही है, हम कोई और एग्जांपल ले सकते हैं. आई थिंक मे बी अगर नौजवानों के बारे में बात करें, लेट्स पिक यूनिवर्सिटी में आजकल जो कल्चर चल रहा है, लेट्स मेक कॉन्सर्ट्स. यूनिवर्सिटी के में मसला चल रहा है, यूनिवर्सिटी में कॉन्सर्ट्स हो रहे हैं, कोक स्टूडियो वाले आए हुए हैं. अभी एक मसला है, वी नो द हुकुम इज कि जब वो कॉन्सर्ट, मिक्स गैदरिंग, सोशलाइजिंग इस्लाम में हराम है क़तई तौर पर, ये नहीं हो सकती. तो अब एक स्टूडेंट एक यानी अखलाकियात के दायरे में रहते हुए भी, दायरा डंडा उठा के तो नहीं कोशिश कर सकते, अखलाकियात के दायरे में भी रहते हुए, लीगल दायरे में रहते हुए भी क्या कर सकता है? ओके, देखिए इसमें अगर कोई भी मामला, जैसे आपने कहा ये फ्री मिक्सिंग वाली जो इंटरमिंगलिंग होती है कॉन्सर्ट्स और इस तरह की जो फ्री मिक्सिंग वाले इवेंट्स होते हैं, ये तो इस्लाम में जायज़ नहीं है. और मैं यूनिवर्सिटी में मौजूद हूँ, मैं रियलाइज़ कर रहा हूँ कि ऐसा इवेंट हो रहा है, तो मैं सबसे पहले अपने जो लाइक माइंडेड लोग होंगे उनके ज़रिए इसकी आगाही पैदा करने की कोशिश करूँगा कि दिस इज़ रॉन्ग, ये अल्लाह की नाफरमानी है, और इसके नतीजे में जो है ना हम गुनाह कमा रहे हैं, हम क्यों अल्लाह को नाराज़ कर रहे हैं. लाइक माइंडेड लोगों के साथ अब मैं उन पीपल ऑफ पावर जो विद इन यूनिवर्सिटी, फॉर एग्जाम्पल द वाइस चांसलर और द डिपार्टमेंट हेड जो भी हैं, उनको अप्रोच करूँगा and will speak to them on this matter in a very firm way, because this is a matter of Allah subhanahu wa ta'ala's hudud. कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो अहकाम दिए उनको वायलेट करने की बात कर रहे हैं. ठीक है, हो सकता है कुछ लोगों की नॉलेज में ना हो सकता है कुछ लोग बाहर से स्पॉन्सर्स के चक्कर में कर रहे हो, वट एवर द रीजन, उन फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करना, उसको एड्रेस करना. वी माइट हैव प्रोटेस्ट ऑन दिस केसेस. आपने देखा है डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में डिफरेंट इशूज़ पे यूथ प्रोटेस्ट करते हैं. ठीक है, लेकिन हमारे वहाँ पे जो प्रोटेस्ट होते हैं वो ज़्यादातर बेस्ड होते हैं ऑन देयर पर्सनल इंटरेस्ट. हमारा जो बेसिक पर्पस होना चाहिए एक मुसलमान का, वो होना चाहिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अहकाम के खातिर, कि हम लोग अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बंदगी के कॉन्टेक्स्ट में अपने तमाम डिमांड्स पेश करेंगे. तो दिस इज जस्ट एन एग्जांपल कि जहाँ आपकी सोसाइटी में एक चीज़ हो रही है, आप वहाँ पे एक स्टैंड ले रहे हैं.
بالکل. انفیکٹ مجھے یاد ہے کہ میں جب یونیورسٹی میں تھا تو ہماری یونیورسٹی میں جو ہے نا وہی کوک اسٹوڈیو کا کانسرٹ ہونے جا رہا تھا, اور کانسرٹ تو خیر ہوتا تھا اور ایک ابھی چیز تھی, لیکن اسپیشلی وہ کانسرٹ مسجد کے بالکل برابر میں ہونے جا رہا تھا. یعنی اور شاید غالباً مجھے یاد نہیں کہ دن بھی شاید جمعے کا دن کا تھا, تو لوگوں کو یہ بہت کھل رہا تھا آف کورس. تو اسٹوڈنٹس نے یہی کیا کہ کوئی سوسائٹی نہیں, کچھ نہیں, کوئی پلیٹ فارم نہیں, پہلے نہیں تھا, لیکن اس مسئلے کو سمجھ رہے تھے تو پہلے آہستہ آہستہ اپنی کلاس کے گروپس پہ چلانا شروع کیا کہ دیکھیں یہ جو ہے نا کانسرٹ ہو رہا ہے, کانسرٹ اسلام میں حرام ہے, یہ نہیں ہو سکتا. پھر اسی طریقے سے ایک گروپ بنائے لوگوں نے, ایک ٹیمپلیٹ آف لیٹر بنایا کہ لیٹر ہم جو ہے یونیورسٹی ایڈمنسٹریشن کو بھیجیں گے. یونیورسٹی ایڈمنسٹریشن کو جو ٹاپ ایڈمنسٹریشن تھی ان کو بھیجا, انہوں نے بولا نہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے, ہم لوگوں نے دیکھیں بڑی کمپنی کے ساتھ کانٹریکٹ کر لیا ہے, اب نہ ہم اس سے بیک آف نہیں ہو سکتے. اسٹوڈنٹس نے پھر وہ جو پیپل آف پاور تھے وہاں بات نہیں سنی گئی, تو اور جو ہے نا وہ یونیورسٹی میں انفلوئنشرس کے پاس گئے اور فیکلٹی ممبرس کے پاس گئے, سب کو اویئرنیس دلائی. جب بات ہو گئی تو یہ 1 یا 2 دن کے اندر اندر یہ ساری کیمپین چلی اور 2 دن کے اندر وہ کانسرٹ بند ہوا ہے. اور یہ ایک ایکٹیویزم ہے جس کے لیے آپ کو کوئی پیسہ نہیں چاہیے. اس کے لیے یو ہیو سوشل میڈیا, یو ہیو یور فزیکل باڈی, کہ آپ جائیں لوگوں سے ڈسکشن کریں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو زبان دی ہے, گفتگو کریں, لوگوں سے بات کریں. اور اس کے لیے بھی پھر امپورٹنٹ ہے کہ آپ یہ اسٹوڈنٹس کے درمیان میں بھی رائمہ بنا رہے ہوں کہ جو ہے نا وہ دس از سم تھنگ جو اللہ تعالیٰ کا حکم وائلیٹ ہو رہا ہے. ایگزیکٹلی. اور اس میں اگر آپ دیکھیں نا, اب جب آپ واپس اس یوتھ کے اوپر آ جائیں جس کا ہم نے اسٹارٹ میں کیا تھا شیڈیول میں, پڑھائی فارغ گیمنگ, وہ کیوں ہے؟ کیونکہ اس کو یہ ریئلائزیشن نہیں ہے کہ یہ معاشرے کو چینج کرنا میری ذمہ داری ہے. اس کو لگتا ہے امام مہدی آئیں گے نا وہ کر دیں گے, یا کسی اور کی حفظ سنبھالو نا, میری نہیں ہے, کیونکہ ایجوکیشن سسٹم نے یہ انکلکیٹ کیا ہی نہیں بچے کے اندر. لیکن اب اگر یہ ریئلائزیشن ہوگی تو ہز شیڈیول ول بی سو ہیوی, اسپیشلی آج کے دور میں جہاں ہر جگہ منکرات پھیلے ہوئے, تو وہ چین سے بیٹھ ہی نہیں سکتا. اس کا شیڈیول یہ نہیں ہوگا میں نے صرف پڑھنا اور گریڈ لانا ہے, کیونکہ جب ریئلائزیشن ہوگی نا, یعنی مثال کے طور پہ آپ ایگزام کی تیاری کر رہے ہیں, جس بچے کو ریئلائزیشن ہے کہ نماز فرض ہے, وہ یہ نہیں کہے گا میں ایگزام کے لیے پڑھوں تو نماز چھوڑ دوں گا, رائٹ. اسی طرح اگر اس بچے کو پتا ہوگا کہ سوسائٹی کو چینج کرنا میرا کام ہے, تو وہ اپنے شیڈیول کو ایسے پلان کرے گا کہ ہی ول بی بزی ان دیز میٹرز. یہ کام ہے, اور ایک سوسائٹی کو چینج کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے. اٹ ول بہت سی دفعہ آپ کو شاید سوسائٹی کا پریشر, آپ صرف آپ کے گھر میں اگر شادی ہو رہی ہے, وہ مکسنگ والی مکس گیدرنگ ہو رہی ہے, وہاں پہ اگر آپ کو اس چیز کو چینج کر کے ایک سیگریگیٹڈ ایونٹ کرانا ہے, آپ کو گھر کا پریشر فیس کرنا پڑے گا. اینڈ وی سین صحابہ فیسنگ دی سچویشنز. تو پوائنٹ از, لیکن ایک مسلمان جب اویئر ہوگا سوسائٹی میں ہو کیا رہا ہے اور اس کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے, اینڈ موسٹ امپورٹنٹلی کہ یہ میری ذمہ داری ہے جس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے, تو پھر آپ اس کی لائف کی ٹریجیکٹری چینج دیکھیں گے. تو ایز اے کسی پروفیشنل فیلڈ میں بھی جائے گا, اسی مشن کو کیری کرتے ہوئے وہ ہر وقت پیسے کے پیچھے نہیں بھاگ رہا ہوگا. جو آج ہم روتے نا یار ہر ڈاکٹر اس طرح ہیں, ہر انجینئر پیسے کے پیچھے بھاگ رہا ہے, ہر ٹھیکیدار پیسے لوٹنے میں لگا ہوا ہے. وہ کیوں ہے؟ کیونکہ آپ نے آبجیکٹیو یہ دیا ہے پیسہ کماؤ. جب آپ اس کو پرپز ری ڈیفائن کر دیں گے تو شاید پیسے والے ہی لوگ اب وہ پیسہ دین کی خاطر یوز کریں گے, جیسے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے. وہی علم والے لوگ اس کو اسلام کو غالب کرنے کے لیے یوز کریں گے, جیسے مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے. تو یو سی دس, یہ جو مائنڈ سیٹ چینج ہوا تھا صحابہ کا نا, اس نے انہی پرسنالٹیز کو جو دور جاہلیت میں شاید ٹائم پاس کر رہے تھے اور گزار رہے تھے, بس ایک پرپز لائف تھی, اسلام کے ویژن کے بعد یہی صحابہ بنتے ہیں اور دنیا کا نقشہ پلٹ کے رکھ دیتے ہیں. سو دس از واٹ دا یوتھ نیڈس ٹو تھنک. اچھا ایک اور چیز فیمس ضمن, یہ آج کل کی جنریشن ہے نا سوشل میڈیا میں, ہم لوگ بہت کوئک ریزلٹس چاہ رہے ہوتے ہیں. دیر ول بی سم میٹرز وچ ول ریکوائر ٹائم, تو پیشنس بھی چاہیے اس میں. تو یہ لانگ ٹرم پلاننگ بھی کچھ چیزوں میں چاہیے, جیسے کانسرٹ رکوانا تو کوئی بھی شارٹ ٹرم پروجیکٹ, لیکن فار ایگزامپل دین کو دنیا پہ غالب کرنا از اے لانگ ٹرم پروجیکٹ. تو اس کے لیے لانگ ٹرم پلاننگ ایک سلو پلان, لیکن پیشنس کے ساتھ کیری آن کرنا. تو اب آپ سوچیں آج کا بچہ اگر ایک اسلامک پرسپیکٹو پہ اوپر ٹرینڈ ہونا, تو وہ اپنے آپ کو کل کا ایٹ موسٹ کمپنی کا CEO نہیں سوچے گا, وہ سوچے گا کہ دنیا کا ایک اسٹیٹسمین بنوں جو دنیا کے اندر انصاف اسٹیبلش کر دے, شریعت کے ذریعے عدل کو اسٹیبلش کر دیں. انفیکٹ ابھی بھی جو مطلب ایک انالوجی کے طور پہ کہ یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ جب ایک گول بنا لیتا ہے کہ مجھے جو ہے نا وہ اس یونیورسٹی میں جانا ہے اور مجھے اس جو ہے نا وہ لیٹ سے کسی کارپوریٹ میں جاب کرنی ہے, تو وہ اس کے لیے ہٹ اینڈ ٹرائی ہے. مطلب ایک اسٹوڈنٹس کے لیے ایک ایپلیکیبل ایگزامپل ہوگی کہ پہلے جب پتا ہوتا ہے نا کہ IBM میں ایڈمیشن لینا ہے, تو پہلے جو ہے نا وہ سیٹ کا ٹیسٹ دیتے ہیں 11th کے زمانے میں. سیٹ کا ٹیسٹ کلیئر نہیں ہوتا تو دوبارہ ایک سیٹ کے ٹیسٹ کی جو ہے نا وہ کہتے ہیں یار ایک اور اپیئر کرتا ہوں, وہ کلیئر نہیں ہوتا تو پھر IB کا ٹیسٹ 1 دیتے ہیں, وہ کلیئر نہیں ہوتا پھر IB کا ٹیسٹ 2 دیتے ہیں, نہیں کلیئر ہوتا تو بہت سارے اسٹوڈنٹ گیپ ایئر دیتے ہیں, پھر IB کا ٹیسٹ اگلے سال دوبارہ دیتے ہیں. یعنی جب یہ ایک مقصد کلیئر ہوتا ہے کہ یار مجھے یہ کرنا ہے, تو یو فیل ونس, آپ کہتے ہیں یار کوئی بات نہیں دوبارہ کرتے ہیں. لانگ ٹرم 2-2 سال 5-5 سال, انفیکٹ یعنی ایک اسٹوڈنٹ کا 10-10 سال کے والدین بچے کی پیدائش سے لے کے آخر تک کا پلان ہوتا ہے کہ یار کیریئر بنانا ہے. تو بالکل آپ کی بات صحیح ہے کہ اگر یعنی یہ ایک مشکل کام ہے, امر بالمعروف و نہی عن المنکر اسمال اسکیل پہ یس اوکے ایزی محلے کا مسئلہ, لیکن when it comes to the world order, when it comes to changing the complete system, تو پھر ایک لمبا کام اور ایک صبر آزما کام ہے. اینڈ ان فیکٹ یو نو I would say کہ مصعب بن عمیر کی لائف از ون ایگزامپل, لیکن اٹس اے ویری
گڈ ایگزامپل فار دا یوتھ آف ٹوڈے. اس لحاظ سے کہ اب دیکھیں نا, یعنی یہ وہ زمانہ ہے جب واٹس ایپ نہیں ہے. اب مصعب بن عمیر کے اندر کیا کیپیبلٹی اور ڈیولپمنٹ ہوئی ہوگی کہ وہ مدینہ شہر جاتے ہیں, 10 لوگ 10 طرح کے سوال پوچھ سکتے ہیں, کہاں سے جوابات لیں گے؟ ایسا نہیں کہ واٹس ایپ پہ کال کی اور جواب لے لیا. سو ہی واز سو ویل ایکوپڈ, ان کی انڈرسٹینڈنگ اتنی بلڈ تھی کہ وہ خود اس چیز کی سچویشن کو مینیج کر رہے ہیں. پھر وہاں کے جو کور کمانڈر ہیں سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ, ناؤ ہی از این انفلوئنشیل فگر, ان کے ساتھ ڈسکشن میں انگیج کرنا, اس کے جو ایٹیکٹس ہیں, مصعب بن عمیر نیو دیٹ اینڈ ہی ونز ہم اوور ٹو دا لیول کہ مدینہ بیکمز دا فرسٹ اسلامک اسٹیٹ. یعنی ون یوتھ, ون مین واز دا مین, جس کو کہتے ہیں نا بیک بون بہائنڈ دی اسٹیبلشمنٹ آف دا فرسٹ اسلامک اسٹیٹ آف مدینہ. تو ایک نوجوان اپنے آپ کو اس پرسپیکٹو سے سوچیں. اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ صلح حدیبیہ کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بھیجتے ہیں ڈفرینٹ بادشاہوں کے ساتھ, خطوط کے ساتھ, کہ جاؤ ان کو یہ پیغام پہنچاؤ. نا امیجن اب یو آر گوئنگ ٹو دا پیلس آف دا پرشین ایمپرر, ٹھیک ہے, اور ادھر رستم کے پاس اگر آپ کو بھیجا جائے کہ آپ کے پاس یہ خط ہے کہ اسلام قبول کرو اور بھائی بن جاؤ. اور وہ جو آئی مین آئی ریمبر دا ورڈز, مفہوماً بتا رہا ہوں کہ ہم لوگ یہاں پہ اس لیے آئیں کہ لوگوں کو اللہ کی لوگوں کو غلاموں کی لوگوں کی بندگی سے ہٹا کے اللہ کی بندگی کی طرف لے کے آئیں, اور جو انسانوں کے بنائے ہوئے ظالمانہ نظام سے کو ریپلیس کریں اسلام کے عدل سے. اب یہ بات اٹس لائک یو نو ٹوڈے سم ون ٹیلنگ می کہ ٹمارو یو ہیو ٹو گو ٹو ڈونلڈ ٹرمپ اینڈ پریزنٹ ہم دس میسج. آپ کو پتہ ہے وہ کتنی ریش فگر ہے, اس کے سامنے جانا. تو وہ کون سی پرسنالٹی صحابہ کرام کے اندر ڈیولپ ہوئی تھیں دیٹ دے ڈڈ دس, نوجوان, یس, اور وہ اس وجہ سے کر پائے تھے کیونکہ ان کو ایک چیز یہ کلیئر تھی, ہماری ذمہ داری ہے. دوسرا, اسلام نے جو ویژن دیا تھا نا, اس نے ان کو اتنی اسٹرانگ پرسنالٹیز میں کنورٹ کیا اور اتنا ایک براڈ ویژن دیا کہ وہ یہ کام کر رہے تھے. تو آج کے یوتھ کو واقعی ریفلیکٹ کرنا چاہیے کس ٹریجیکٹری میں لائف گزار رہے ہیں. صرف پڑھائی کوچنگ یا زیادہ ویڈیو گیمز آئی مین دیٹس اٹ. انسٹاگرام کر لی تھوڑی بہت, انسٹاگرام اسکرولنگ کر لی, ٹائم ملا تو کوئی لیکچر سن لیا, دیٹ دس از ناٹ اسلام. تو پھر جو یعنی ٹو بی کوائٹ آنیسٹ, اگر میں بولوں کہ شاید ہم لوگ نے کہا ہے آئیڈیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے, لیکن پریکٹیکلی وی آر کنونس ایلون مسک از. ایلون مسک یا ایڈم اسمتھ کی سرمایہ داریت کیا ہے, انفارچونیٹلی. تو یہ ہمارے لیے بہت سوچنے کی بات ہے, کیونکہ ہم لوگ جب اسکولنگ میں تھے یا یونیورسٹی لائف میں تھے تو یہ چیزیں اتنی کلیئر نہیں تھیں. لیکن جب آپ اسلام کا بگر پرسپیکٹو سمجھتے ہیں نا, دین یو ریئلائز یہ دنیا میں ہم چین سے بیٹھنے کے لیے چل کرنے کا ہیوی رسپانسبلٹی آن آور شولڈرز, بہت بھاری رسپانسبلٹی. بالکل ایسا ہی ہے خاص بھائی. تو جسٹ ٹو سم اپ, جو ہم نے آج ڈسکشن کی کہ آج کی یوتھ, نوجوان اسٹوڈنٹس, دے آر پرفیکٹلی کیپیبل آف ٹیکنگ دا رسپانسبلٹی آف دس دعویٰ, اور ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ معاشرے کے مسائل پہ گہری نگاہ رکھیں, اپنی ذات سے بڑھ کر سوچیں اور اس پہ نگاہ رکھیں, اللہ تعالیٰ کا حکم اس پہ معلوم کریں, اور کسی نہ کسی لیول پہ ایک کلیکٹیو جدوجہد کرتے ہوئے, کلیکٹیو ایفرٹ کرتے ہوئے اس معاشرے کے مسئلے کو ختم کرنے کی ہر لیول پہ جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ. ایگزیکٹلی. صحیح وقال بھائی, جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.